اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ 15واں پارہ اور کوشش کریں گے 16واں بھی. 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے اور اس کی ابتدا ہے معراج کے واقعے سے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلاً، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں عبد اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا. جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا، اور دلیل دی ہے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دکھایا ہے. الا فتنۃ للناس، کس کے لیے دکھایا؟ تاکہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں. تو محترم نے کہا کہ رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رؤیا نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جیسے ہوتا ہے نا رؤیت ہلال، چاند دیکھنا ہوتا ہے نا. رؤیت ہلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے، آج تو نہیں ہوا. وعلیکم السلام. تو رؤیا کہتے ہیں منظر، وہ چیز جو دیکھی جائے، جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. اب اس کا اطلاق خواب پہ بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا. تو اس لیے بعض حدیثوں میں رؤیا کو خواب، یعنی خواب پر رؤیا کا اطلاق کیا گیا ہے. تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. باقی یہ کہ رؤیا منظر کو کہتے ہیں، اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی. رؤیت سے نکلا دیکھنے کو، تو ہر مرئی چیز، وہ چیز جس کو دیکھا جائے، منظر، سین، یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا، اس کو رؤیا کہتے ہیں عربی میں. تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خواب نہیں ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف میں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا. تو وہاں رؤیا کس کے معنی میں ہے؟ خواب کے معنی میں. تو محترم نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ رؤیا کس کے معنی میں آتا ہے؟ خواب کے معنی میں. تو ہمیشہ نہیں، رؤیا کا اصل معنی منظر ہے. تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے، سین دیکھا جاتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفا کے لفظ میں کی ہے. جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی. تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفا کا معنی ہوتا ہے وفات، حالانکہ متوفا کا اصل معنی وفات نہیں ہے. بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا، اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا. قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفا وفات کے معنی میں استعمال ہوئی وہ نہیں دکھائیں. تو یہ تحقیق اس کو بولتے ہیں. قرآن میں یتوفا کا لفظ جو آیا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے، موت کے معنی میں نہیں آ رہا. اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے اللہ یتوفی الانفس